اوکے، پیج نمبر 23. زبان کا درست استعمال زبان سے کیے جانے والے باعث اجر کام. یعنی اب تک تو ہم نے یہ دیکھا کہ کون سی چیزیں زبان سے اگر کی جائیں تو انسان کے لیے ہلاکت خیز ہیں. اب کچھ وہ چیزیں دیکھ لیتے ہیں جو اس کے آلٹرنیٹ کے طور پر ہیں اور اچھے کام ہیں، اگر وہ کیے جائیں تو زبان انسان کے لیے بہت قیمتی سرمایہ فراہم کر سکتی. اللہ کا کثرت سے ذکر. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. قال عمر یا رسول اللہ ای المال نتخذ؟ قال لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجة تعینہ علی امر الآخرہ. سیدنا عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم کون سا مال اپنے پاس رکھیں؟ آپ نے فرمایا شکر گزار دل، ذکر کرنے والی زبان، اور ایسی بیوی جو امور آخرت پر اس کی مدد کرنے والی ہو، یعنی آخرت کے لیے سرمایہ فراہم کرنے والی. اس سے مثال عام طور پر جیسے بچوں کے لیے ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کریں. اب لڑکی تو اپنے والدین کو چھوڑ کر آ جاتی، لیکن لڑکا جو ہے وہ بعض اوقات اب اس کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے والدین کی بھی. تو اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ ساس بہو میں یا سسرال کے ساتھ بہو کی عموماً نہیں بنتی، تو پھر اگر لڑکا جو ہے وہ ماں باپ کی طرف ذرا راغب ہو تو بیوی اس پر ناراض ہوتی ہے. اگر وہ ان کے ساتھ احسان کرنا چاہے یا ان کی کوئی ضرورت پوری کرنا چاہے تو بیوی اس میں آڑے آتی، یا کوئی خدمت کرنا چاہے یا کسی بھی طرح ان کی مدد کرنا چاہے. تو ایسے موقع پر کیا سوچنا چاہیے کہ اگر میں اپنے شوہر کی خیر خواہ ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جنت میں جائے، تو پھر اس کی جنت کیا ہے؟ اس کے ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. تو مجھے اس میں مدد کرنی چاہیے. بعض اوقات لڑکیاں اس پر بھی ناراض ہوتی ہیں کہ وہ والدین کو کیوں پیسے دے رہے ہیں، کما کے ان کا خرچہ کیوں اٹھایا ہوا ہے. یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دل تنگ ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسی بیوی سب سے بہترین ہے جو امور آخرت پر، یعنی آخرت میں کامیابی کے لیے مددگار ہو. اور اس کے علاوہ جس کانٹیکس میں حدیث ہے وہ یہ ہے کہ شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان، یہ انسان کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. پھر ہے لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ عز وجل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری زبان ہر وقت اللہ عز وجل کے ذکر سے تر رہے، یعنی ذکر کی کثرت. پھر ہے سبق المفردون. قالوا وما المفردون یا رسول اللہ؟ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یہ قیامت کے دن آگے بڑھ جائیں گے، نیکیوں میں بہت آگے ہوں گے. وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا سب سے اچھی نماز کس کی، سب سے اچھا روزہ، جہاد وغیرہ، وہ جس کا ذکر سب سے زیادہ. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبق المفردون. قالوا یا رسول اللہ ومن المفردون؟ قال الذین یہترون فی ذکر اللہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ فرمایا جو اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں. تلاوت قرآن. علیک بتلاوت القرآن فإنہ نور لک فی الارض وذخر لک فی السماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب اور آسمان میں ذخیرہ ہوگا، یعنی اعمال میں اضافے کا ذریعہ ہوگا. خیر کی بات کرنا. ان ابی شریح الخزاعی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت. سیدنا ابو شریح خزاعی سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے ہمسائے سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. خیر کی دو اقسام. خیر دو قسم کی ہے. نمبر ایک الخیر فی المقال نفسہ، خود بات اچھی ہو. جہاں تک اچھی بات کا تعلق ہے تو وہ اس طرح کہ وہ اللہ کا ذکر کرے، تسبیح و تحمید کرے، قرآن کی تلاوت کرے، علم سکھائے، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے. یہ سب کچھ خیر فی ذاتی ہی ہے، اٹ سیلف اچھی چیز ہے.
نمبر 2، الخیر لغیرہ، دوسروں کے فائدے کی بات ہو. جہاں تک اس خیر کا تعلق ہے فی ذاتہ ہی نہیں بلکہ لغیرہ ہی ہوتی ہے، یعنی دوسرے کے لیے. وہ یہ ہے کہ وہ ایسی بات کہے جو فی ذاتہ ہی خیر تو نہیں لیکن ہم نشینوں کو خوش کرنے کے لیے یا ان میں خوشی داخل کرنے کے لیے وہ خیر بن جاتی ہے. یہ بھی ایک خیر ہے کیونکہ اس کے نتیجے میں انس پیدا ہوتا ہے، وحشت کا ازالہ ہوتا ہے اور الفت حاصل ہوتی ہے. کیونکہ اگر آپ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ جائیں اور آپ کو کوئی ایسی بات نہ ملے جو فی ذاتی ہی خیر ہو، اور اگر آپ پوری مجلس میں خاموش بھی بیٹھے رہیں گے تو اس میں ایک وحشت اور عدم الفت پائی جائے گی. یعنی 2 لوگ بیٹھے ہیں اور کوئی بات نہیں کر رہے، یا چند لوگ بیٹھے ہیں اور سبھی چپ بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس کوئی اچھی بات نہیں کرنے کو. لیکن آپ کو کسی ایسی بات کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے جو فی ذاتی ہی خیر نہ ہو، تاکہ اس کی وجہ سے ہم مجلس لوگوں کے دل خوش ہو جائیں. تو یہ لغیر ہی خیر کی بات ہوگی. یہ کسی کا حال پوچھنا یا اس کے ساتھ کوئی ایسی انفارمیشن شیئر کرنا کہ جس سے اس کا ذہن کھل جائے یا اس کو کسی مسئلے کا حل مل جائے. یعنی کچھ چیزیں تو ایسے نا قرآن کی آیات ہیں، حدیثیں ہیں، ذکر ہے، یہ تو فی ذات ہی اچھی باتیں ہیں، بولیں گے تو خیر ہی نکلے گی منہ سے. لیکن کچھ چیزیں قرآن کی آیت نہیں ہوتی، حدیث نہیں ہوتی، ذکر کی تسبیح نہیں ہوتی، لیکن اچھی باتیں شمار ہوتی ہیں. کسی کا غم دور کرنا، کسی کو تسلی دینا، کسی کو کوئی اچھا واقعہ سنا دینا، تو یہ بھی خیر میں ہی شمار ہو جاتی ہے. کیونکہ اس سے دوسرے کی وحشت دور ہوتی، دوسرا مانوس ہوتا ہے، دوسرے کا غم دور ہوتا ہے. یعنی ایک ڈائریکٹ خیر ہے اور ایک انڈائریکٹ خیر ہے جس کا امپیکٹ خیر کی شکل میں سامنے آتا ہے. ٹھیک. لا تحقرن شیئا من المعروف ان تأتیہ ولو ان تلقى اخاک المسلم ووجهك بسط الیہ ولو ان تؤنس الوحشان بنفسک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو کرتے ہوئے اسے معمولی نہ سمجھو، اگرچہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کشادہ چہرے سے ملو، یعنی خوش ہو کے ملو، اور خواہ کسی تنہا آدمی کی گھبراہٹ اس کے ساتھ رہ کر دور کرو، یعنی اس کو کمپنی دو. جب کمپنی دو گے تو اب عام طور پر کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، وہ اپنے گھر کے کام کاج کر رہا ہے، مثلا کھانا پکانے لگا ہے، کوئی مٹر چھیل رہا ہے، کوئی اور مسالہ بنا رہا ہے، کوئی چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہیں، آپ بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور اس وقت آپ پوچھتے ہیں اچھا کتنا لہسن ڈالنا ہے، کتنا نمک ڈالنا ہے. اب یہ باتیں کوئی قرآن کی آیت اور حدیث تو نہیں ہے، لیکن آپ اس سے کیا کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دوسرے کے ساتھ کسی بھی موضوع پر جو کہ ایک مفید موضوع ہے. تو اس سے کیا ہے کہ دوسرے شخص کو انس محسوس ہو رہا ہے اور آپ کی کمپنی وہ انجوائے کر رہا ہے، اس کا کام اور بوجھ ہلکا ہو رہا ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کسی گھر مہمان آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی پارٹی ہوتی ہے تو اس میں کام زیادہ ہوتا ہے، تو آپ کے پاس فرصت ہوتی ہے تو آپ سوچتے چلے میں جا کے ہاتھ بٹا دیتی ہوں. اب آپ جاتے ہیں، ہاتھ بھی بٹاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی بات بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی فضول باتیں نہیں، کسی کا مذاق اڑانا نہیں، چغلی نہیں، تو بہت اچھا. یہ بھی نیکی. اچھی بات سے دوسروں کو خوش کرنا. من افضل الاعمال ادخال السرور علی المؤمن تقضی عنہ دینا تقضی لہ حاجتا تنفس عنہ کربتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو خوش کرنا، اس کا قرضہ ادا کرنا، اس کی ضرورت پوری کرنا، اس سے کسی مصیبت کو دور کرنا افضل اعمال میں سے ہے. بچوں کو خوش کرنے کے لیے پیار سے کچھ بولنا. ان انس مرفوعا کان یلاعب زینب بنت ام سلمۃ وهو یقول یا زینب یا زینب مرارا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت ام سلمہ کے ساتھ کھیلتے تھے اور انہیں بار بار پکارتے اے زینب اے زینب، یعنی بچوں کو پیار سے پکارنا، ان کے نام کو تھوڑا سا فرق کر کے یعنی پیار کا نام لے کے بلانا. تو اس میں اب یہ کوئی ایک یا اللہ کہنا ہے اور ایک یا زینب کہنا ہے، دونوں میں کانٹینٹ تو فرق ہے، لیکن یا اللہ کہنا اپنی جگہ ثواب کی بات ہے، مگر ایک بچے کے ساتھ دل لگی کرنا اور اس کو خوش کرنا ایک اور قسم کی نیکی ہے. کیونکہ بچے جو ہوتے ہیں وہ توجہ چاہتے ہیں، اور بچے کو بلانا، پیار سے بلانا، اس سے کھیلنا، یہ اسے توجہ دینا ہے جس سے بچہ خوش ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک نیکی، یعنی نیکی صرف قرآن حدیث پڑھنا ہی نہیں یا پڑھانا ہی نہیں، بلکہ نیکی کے مختلف کام ہوتے ہیں جس میں مقصد دوسرے کو خوش کرنا، بس حرام سے خوش کرنا مقصود نہ ہو، یا نام ایسا نہ بگاڑا جائے کہ جس سے دوسرا شخص ہرٹ ہو یا اسے برا لگے، یا ایسے نام نہ رکھے جائیں کہ جو جس سے سورۃ الحجرات میں جن کی تفصیل آئی ہے کہ کسی کا نام بگاڑا جائے، یا تنابزوا بالالقاب میں نہ آتے ہوں. کسی کے سر پہ بال نہیں تو اس کو گنجا کہہ کے پکارنا،
یا کسی کی آنکھیں تھوڑی سیدھی نہیں دیکھتی تو بھینگا کہہ کے پکارنا، یا ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یہ بد اخلاقی میں شمار ہوتا ہے اور ان باتوں پہ پکڑ ہو سکتی ہے. بچوں کی زبان میں ان کے لباس کی تعریف کرنا اور دعا دینا. ان ام خالد بنت خالد بن سعید قالت اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابی وعلی قمیص اصفر قال رسول اللہ سنہ قال عبد اللہ وہی بالحبشیۃ حسنۃ قالت فذهبت العب بخاتم النبوۃ فزبرنی ابی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعها ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی ثم ابلی واخلقی قال عبد اللہ فبقیت حتی ذکر یعنی من بقائها ذکر حتی ذکر یعنی من بقائها. سیدہ ام خالد بنت خالد کہتی ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور پیلے رنگ کی قمیض پہنے ہوئے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا سنا. عبداللہ کا بیان ہے کہ سنا حبشی زبان میں عمدہ چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ حبشہ میں شاید پیدا ہوئی تھی یا حبشہ میں رہی تھی تو وہ زبان سمجھتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انہی کی زبان میں بات کی. ام خالد کا بیان ہے کہ میں مہر نبوت سے کھیلنے لگی، میرے والد نے مجھے اٹھا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے کھیلنے دو، کیونکہ ہم بچے کو ہر چیز سے روک دیتے ہیں، وہ جس چیز پہ ہاتھ ڈالے نو 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 نو، تو اس سے یہ ہے کہ بچہ بھی بیزار رہتا ہے اور ہم خود بھی تنگ پڑتے ہیں. تو اتنی فریڈم بچے کو دے دیں ایز لانگ ایز کوئی بہت خرابی کا کام نہ کرے. اگر وہ چیزیں بکھیر رہا ہے، مثلا بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ صوفوں سے کشن اتار کے نیچے رکھ کے ان کو جوڑنا توڑنا، ان سے ڈیزائن بنانا، ان سے ایک دوسرے کو مارنا. اگر وہ کوئی پھٹ نہیں رہے، خراب نہیں ہو رہے تو کھیلنے دیں تھوڑی دیر، کوئی حرج نہیں. اور اگر ایسی ڈیکوریشن پیس آپ نے رکھے ہوئے جو ان کو نقصان دے سکتے تو جب تک بچے چھوٹے ہیں گھر میں ان کو ذرا اٹھا دیں. بچے زیادہ اچھے ہیں یا وہ ڈیکوریشن پیس زیادہ اچھے ہیں، کس کا گھر پہ حق زیادہ ہے، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. تو کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے اٹھا لیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے کھیلنے دو. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے. پھر فرمایا ابلی و اخلقی، یہ کپڑا پرانا ہو اور پھٹ جائے. پھر فرمایا ابلی و اخلقی، 3 دفعہ فرمایا کہ کپڑا پرانا اور پھٹ جائے. عبداللہ کا بیان ہے کہ وہ کپڑا بہت دنوں تک رہا، یعنی اس کے باقی رہنے کا ذکر ہوتا رہا، کیونکہ وہ ایک طویل عرصے تک وہ قمیض جو تھی وہ خراب نہیں ہوئی. یعنی آپ نے فرمایا نا خوب پرانا کرو اسے، یعنی خوب خوب پہنو مراد ہے اسے. ابلی و اخلقی کا مطلب ہے خوب پرانا کرو، خوب پہنو، نبھاؤ، یعنی ہنڈانا نصیب ہو جیسے کہتے ہیں نا، ہنڈاؤ. بیوی کی دل جوئی کرتے ہوئے پکارنا. ان عائشہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم قالت دخل الحبشۃ المسجد يلعبون فقال لي يا حمیرہ اتحبین ان تنظری الیہم یعنی الی لعب الحبشۃ ورقصهم فی المسجد فقلت نعم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ عائشہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں حبشی لوگ مسجد میں کھیل رہے تھے، آپ نے مجھ سے فرمایا یا حمیرہ کیا تم ان کو دیکھنا چاہتی ہو، یعنی مسجد میں حبشیوں کا کھیل اور ان کا رقص. میں نے کہا جی ہاں. تو آپ نے یا عائشہ نہیں کہا یا حمیرہ کہا ہے، یعنی دوسرے نام سے پکارا. داماد کو پیار سے بلانا. ان سہل بن سعد قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت فاطمہ فلم یجد علیا فی البیت فقال این ابن امک قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستجع قد سقط رداؤه عن شقه وأصابه تراب فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. سیدنا سہل بن سعد سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی کو گھر میں نہیں پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ انہوں نے کہا میرے اور ان کے درمیان کچھ ناگواری پیش آ گئی اور وہ مجھ پر غصہ ہو کر کہیں باہر چلے گئے ہیں اور میرے ہاں قیلولہ بھی نہیں کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے کہا علی کو تلاش کرو کہاں ہے. اس نے آ کر بتایا کہ یا رسول اللہ وہ مسجد میں سوئے ہوئے ہیں. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور وہ اس حال میں لیٹے ہوئے تھے کہ چادر ان کے پہلو سے گر گئی تھی، یعنی حضرت علی مسجد میں لیٹے ہوئے تھے کہ چادر ان کے کندھے سے گر گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دھول جھاڑ رہے تھے اور فرما رہے تھے اٹھو ابو تراب اٹھو ابو تراب. یہ کتنا خوبصورت تعلق ہے، کیسا خوبصورت رشتہ ہے. یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی ناراض ہے تو میں بھی ناراض ہو جاؤں. عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں
اگر ہمارے دوستوں سے یا پیاروں سے کوئی ناراض ہو تو ہم خواہ مخواہ کا بیر پال لیتے ہیں اسے. جی بالکل. اور پھر جو ان سے بولے اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں. جی اور وجہ بھی نہیں پوچھی کہ کیا وجہ تھی, کوئی کھود کرید نہیں کی, اچھا پھر کیا ہوا, پھر اس نے کیا کہا, پھر تم نے کیا کیا, پھر یعنی غیر ضروری کوئی ہمدردی نہیں کی. اور اس کے بعد توجہ حضرت علی پر دی. یہ ہے تعلقات درست کرنے کا راز کہ روٹھے کو مناؤ. ہو سکتا ہے کہ اب اللہ عالم کہ کون حق پر تھا کون نہیں, کس کی ذاتی زیادہ تھی کس کی کم تھی. جب بھی دو فریق آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ دونوں ہی غلط ہوں یا دونوں ہی صحیح ہوں, کوئی ایک صحیح ہو سکتا ہے دوسرا غلط ہو سکتا ہے. تو آپ اس جھگڑے میں نہیں پڑے کہ کون صحیح ہے اور کون غلط, کیونکہ وہاں کوئی عدالت نہیں لگانی مقصود تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت سے کام لیتے ہوئے جا کے داماد کو بہت پیار سے اس سے بات کی اور توجہ دی, محبت دی اور اعتماد دیا ایک, اور اس طرح گھر پھر سے یعنی اسی طرح آباد ہو گیا. کیونکہ ہم جس سے ناراض ہوتے ہیں پھر جب سب ناراض ہو جاتے تو وہ شخص اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگتا ہے اور اس سے تعلقات اور زیادہ کشیدہ ہو جاتے ہیں. ہاں, اور سچ بتا دیا کہ ہمارے درمیان کچھ تھا تو وہ یہاں کیلولا نہیں کر رہے تو چلے گئے ہیں, بات ختم. سمپل سی بات. کیونکہ مشکل پتہ کب ہوتی ہے, جب ہم چھوٹی سی بات کو بہت بڑا بنا دیتے ہیں, رائی کا پہاڑ بنا دیتے ہیں, اس سے پھر تعلقات خراب ہوتے ہیں. کیونکہ جب ہم غصے میں ہوتے ہیں تو پھر ہم کسی حد پہ نہیں رکتے نا, کیونکہ اندر ایک جوش اور ایک طوفان ہوتا ہے. پھر ہم جب تک دوسرے پہ چڑھائی نہ کر لیں یا اپنا یعنی دوسرے کو نیچا نہ دکھا دیں اس وقت تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا. تو ایسے معاملے نہیں درست ہوتے. پھر دوسروں کی دلجوئی کے لیے بات کرنا. ان عبداللہ ابن شداد قال سمعت علی رضی اللہ عنہ یقول ما رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول ارم فداك ابی و امی. سیدنا عبداللہ بن شداد کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص کے بعد کسی اور شخص کے لیے اپنے ماں باپ کے فدا ہونے کو فرمایا ہو. میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا تیر چلاؤ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن وقاص کو کہہ رہے ہیں, یعنی کتنے پیار سے اور محبت سے انہیں خطاب کر رہے ہیں. اب آپ کچھ فرمانا چاہیں تو آپ کی باری ہے اگلا چیپٹر شروع کرنے سے پہلے. جی سازا, جب یہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی کی حدیث ہم نے پڑھی تو ہمیں ایک اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے. وہ ایسے ہے کہ ایک بہت نیچرل سی بات ہے میاں بیوی میں کوئی اختلاف ہو جانا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی وہ ایسی ہے, حضرت علی انہوں نے ایسے کیا. مطلب ہم جب کسی کو مقام دیتے ہیں نا تو ان کو پھر حدوں سے باہر نکال دیتے ہیں کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی سے غلطی ہو جائے. السلام علیکم استاذہ, اس میں ایک چیز یہ سمجھ آئی کہ ہے نا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے, تو زبان کی حفاظت کرتے ہوئے بالکل ہی خاموش, جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ وحشت طاری نہ ہونی شروع ہو جائے. اس لیے بلڈ ریلیشن کا بھی ذکر کر دیا گیا اور وداؤٹ بلڈ ریلیشن کا بھی, کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ کس طریقے سے بات کرنی ہے. استاذہ میں سوچ رہی تھی 3 دن سے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس چیز پر لا رہے ہیں کہ بولنا نہیں ہے اور خاموش رہنا ہے, اور آج کی بھی کتاب. تو اب جیسے گھر جانا ہے تو ٹینشن ہو رہی ہے کہ یہ سب کیسے عمل کرنا ہے اس کے اوپر نا, تو مجھے کافی زیادہ. تو میں سوچے جا رہی تھی کہ آپ شروع سے ہی ایسی ہیں, کتاب تو اب پڑھی ہے, تو آپ شروع سے ایسی تھیں کہ جب بھی میں دیکھتی بچوں کے ساتھ آپ کبھی نہیں ایسے اونچا بولی تھیں. جب تیمیہ اسما لوگوں کو بس آپ سے یہ کہتی تھیں خدا ہدایت دے, بس جب آپ کبھی ان کو کچھ کہنا ہوتا. اور جب بھی اسلام آباد الہدا میں میٹنگ ہوتی تو آپ بالکل خاموش سب کی سنتی تھیں. تو میں سوچتی تھی کہ جو میٹنگ کنڈکٹ میں کرتی ہوں تو میں سب سے زیادہ بولتی ہوں, تو میں کہتی شاید استاذہ کی سب بات مان لیتے ہیں نا, اس لیے استاذہ نہیں بولتی ہیں, اور میری کوئی مانتا نہیں تو میں بہت بولتی ہوں. تو میں یہ سوچ ہوں کہ آپ بائی برتھ ایسے, مطلب یہ خدا کی طرف سے, یہ آپ کا حسن ظن ہے. یہ ساری چیزیں اصل میں سنت سے ہی سمجھ میں آتی ہیں. جو حدیث پڑھتے جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, یہ حدیثیں تو پہلے پڑھی ہوئی ہیں, ان میں سے شاید ہی کوئی حدیث نہیں ہو. حدیث تو وقتاً فوقتاً پڑھتے رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. تو جتنا زیادہ آپ چاہتے ہیں کہ دین سے قریب ہوں اتنا زیادہ سیرت کا مطالعہ کریں, تو اسے پریکٹیکل ایگزامپلز ملتی. اصول تو ہمیں پتہ چلتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ کرنا کیسے. اس کے باوجود بے شمار غلطیاں ہو جاتی ہیں, اور غلطیوں سے سیکھیں, غلطیوں سے ڈرے نہیں, سیکھیں اور توبہ کریں. جی
جی استاذہ، ایک تو میں نے یہ کہنا ہے کہ پہلے ہم جو زبان کی آفتیں ہیں سارا پڑھ رہے تھے نا، تو بہت ایک وہ باقی ایک نا خلجان سا تھا کہ کتنا بولنا ہے اور کتنا نہیں بولنا. جو اب پڑھ رہے ہیں نا، اس سے بیلنس واپس آ رہا ہے، ایک سمجھ آ رہی ہے کہ کہاں گفتگو کرنی بھی ہے، کہاں پہ خاموش چپ کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ ہمارا وہاں پہ خاموش رہنا وحشت طاری کر دے لوگوں کے اوپر، یا ہم اپنے مطلب سے ہی مطلب رکھیں اور کہیں کہ نہیں ہم نے بولنا ہی نہیں ہے. تو بس ایکسیسو ٹاک نہیں کرنی، ایکسیسو نہیں کرنی، دوسروں کی بھی سننی ہے. جی. اور دوسرے استاذہ ایک اور چیز جو مجھے پیچھے جو ہم نے پڑھا نا کہ مسلمانوں کے جو عیب ہیں ان کی ٹو میں لگنا، اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا اس کے گھر میں، تو اس کا مجھے اس وقت سے خیال آ رہا ہے کہ اس کی ایک سب سے بڑی سورس آج کل جو بنی ہوئی ہے نا کسی اسکینڈل کی ٹو میں لگنا، وہ فیس بک ہے. اور اس میں یہ جو فرینڈز بنے ہوئے ہیں، وہ اگر فرض کریں کسی کی کوئی بری بات سنی ہے، سپوز کسی کی ناچاکی سنی ہے، کوئی ڈائیورس سنی ہے، تو اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے. اس نے اب یہ تصویر لگائی ہے، اس نے اب یہ اسٹیٹس لگایا ہے. اگر وہ اپنے فرینڈز میں نہیں ہے تو کسی فرینڈ کے تھرو اس کو سٹاک کریں گے، اور پھر لوگوں میں بتائیں گے کہ فلاں تو یہ کرتا پھر رہا ہے، فلاں تو یہ کرتی پھر رہی ہے. اور ایک سکینڈل جو ہے نا اس کا ایک بہت بڑا سورس اس چیز کو بنا لیا گیا. کہ پہلے ہوتا تھا صرف خاندان کی حد تک یا کلوز سرکل، اب وہ پوری دنیا میں ہر جگہ نشر کر دیا. جی استاذہ، بعض اوقات ہم یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے کلوز ریلیشنز ہوتے ہیں وہ اگر ہم سے پیار کرتے ہیں تو ہمیں جب ڈانٹتے ہیں تو ہم صرف ان سے ناراض نہیں ہوتے، بلکہ ہم یعنی اگر پیرنٹس اور فیملیز کو تو ہم پھر بھی نہیں ڈسکس کرتے بعض اوقات، لیکن جب ہم اداروں میں آتے ہیں ٹیچرز کی، تو فرینڈز آپس میں ٹیچرز کے بارے میں جو بات کرتی ہے، ایک استاد نے کوئی ڈانٹ دی ہے تو وہ ان کو آپس میں ڈسکس کر کے پھر فیملیز میں بتانا، پھر رشتہ داروں میں بتانا، تو وہ نہ صرف ایک استاد کی ایک عزت جاتی ہے بلکہ پورے وہ ادارے کے بھی ایک وہ رسپیکٹ اور وہ سب کچھ اس جگہ بھی نہیں آتا. استاذہ پیج نمبر 24 میں آیا ہے نا خیر کی جو 2 کائنڈز ہیں، الخیر لی غیری ہی، تو یہ الخیر لی غیری ہی اس کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ اس کو خوش کرتے ہیں تو وہ بھی نیکی ہوتا ہے. نیکی تو ہے، لیکن ایک بات ہے جو قرآن کی آیت ہے اس کا پڑھنا، اور ایک اپنی بات کر کے کسی کا دل خوش کرنا، یہ دونوں فرق ہیں. لیکن قرآن تو کہتے ہیں ان احسنتم احسنتم لانفسکم. وہ تو سب کچھ ہی قرآن کی آیت پڑھیں گے تو وہ بھی ہمارے لیے اچھی ہے، اور ویسے بات کریں دونوں کا فرق بتایا گیا ہے. یعنی ایک ہے ٹیکسٹ کوٹ کرنا اور بات ہے، اس میں تو قرآن کی آیت اگر آپ پڑھتے ہیں تو ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت ہر ایک سے کیا قرآن میں آپ بات کر سکتے ہیں؟ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان سے ان کی زبان میں بات کرنی پڑتی. تو اگر وہ بات اچھی ہے اور دوسرے کا دل خوش کر رہی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، کوئی غیبت نہیں، کوئی عیب جوئی نہیں، تو یہ بھی نیکی کا کام ہے. لیکن دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، یعنی ان کے ٹائپ کے اندر ٹائپ میں فرق. یس، 2 ٹائپس ہے کہ جیسے اب انہوں نے بھی ایک بات کی، اسی سے ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی کی شکایت یا شکوہ کسی سے کر رہے ہوتے ہیں، جیسے اگر بہن، وہی بات ہے کہ ماں کا شکوہ اگر بہن سے ہو رہا ہے یا خاوند کا شکوہ اپنی ماں سے ہو رہا ہے، تو آخر میں کیا ہوتا ہے کہ چونکہ اللہ نے ان رشتوں میں محبت تو رکھی ہوئی ہے اور وقتی خلش کے بعد وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے، رشتے پھر دوبارہ انہی امور پر آ جاتے ہیں. لیکن جس سے آپ نے شکوہ کیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں بھی اس کا ایک نیگیٹو امیج رہ جاتا ہے. اگر جیسے اپنی ماں سے آپ نے اپنے خاوند کا شکوہ کیا، ماں کے دل میں ہوتا ہے یہ تو میری بیٹی کو کبھی نہیں خوش رکھتا، دیکھو اس کو یہ شکوہ، حالانکہ میاں بیوی اس کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ماں کے دل میں غلط امیج آ جاتا ہے داماد کا. اسی طرح اگر استاد کا ذکر ہم مطلب ٹیچر نے مجھے ایسے کہا تو گھر والوں پہ یا دوستوں پہ تو اس کی ٹیچر تو بڑی ایسی، حالانکہ ٹیچر شاباش بھی دیتی ہوں گی، تعریف بھی کرتی ہوں گی. تو اس طرح ہم معاملات کو ٹھیک تو کر لیتے ہیں لیکن دوسروں کے ذہنوں میں ان کا غلط اثر بھی چھوڑ جاتے ہیں. تو اس سے شکوہ شکایت سے بچنا چاہیے ہمیں. بالکل. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اگر کوئی اپنی ہی بات اپنے بہن بھائیوں میں، کوئی مثال کے طور پہ جیسے کہ میں اپنا بتاتی ہوں کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں اور میں اپنے بھتیجے سے کہہ رہی ہوں کہ نیٹ پہ ذرا یہ گولڈ کے یا اس طرح کوئی ڈیزائن دکھاؤ، وہ دکھا رہا ہے تو وہ میں کہہ رہی ہوں اور دکھاؤ، تو کہہ رہا ہے ویٹ. تو میں نے اسے کہا کہ ویٹ کی لسٹ میں نہیں جاؤ، آپ اپنی مرضی ہوتی ہے، تولہ بنا لو، 2 تولہ بنا لو، تم آگے جاؤ. وہ پھر کہہ رہا ہے ویٹ. تو وہ میں ایک دم سے پزل ہو گئی کہ یہ تو کچھ وہ کچھ اور سمجھ آئے، اور اس طرح سے وہ ایک طرح کا مذاق سا، اس طرح کی باتیں ایک دوسرے سے بہن بھائیوں میں شیئر کرنی، یہ کس میں آئیں گی شمار؟ اس سے فائدہ کچھ نہیں. یعنی آپ نے کہا کہ اس نے میرا مذاق اڑایا یا کچھ لفظ میں آ جاتا ہے. جی میں یہ کہہ رہی تھی اس میں ایک سجیشن ہے کہ ہم
سوچ آ رہی تھی کہ ہم گروپس میں تو اب یہ شیئر نہیں کریں گے، ظاہر ہے لاسٹ ہے، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ صرف 10 منٹس، کیونکہ اسپرنگ ہالیڈے سٹارٹ ہو رہی ہیں، تو ہم اپنے بچوں کے ساتھ صرف 10 منٹ کے لیے بھی اگر شیئر کریں نا ایک حدیث بھی، تو اپنی بھی ریویژن ہو جائے گی اور ان کو سکھانے کا بھی موقع مل جائے گا. جی مجھے یہ بھی نظر آیا کہ بزرگوں کا کردار کیا ہونا چاہیے. یہ کردار اب ہمارے گھروں سے نکلتا جا رہا ہے کہ اصلاح کروا دی جائے بچوں میں، وہاں چاہے بیٹی اور داماد ہی کیوں نہ یا بہو اور بیٹا. اب حالات دوسری طرف جا رہے ہیں کہ لڑائی کو بڑھایا جاتا ہے. تو ایک بزرگوں کا جو کردار ہوتا تھا پہلے کہ نہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا، دونوں کو سمجھا دیا اور بات کو ختم کر دیا. یہ بھی مجھے یہ بات بہت کلک کی کہ بزرگوں کا کردار نہیں ختم ہونا. بالکل ٹھیک. آگے چلیں تاکہ ہم پورا کر سکیں.